الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم وإذ أخذنا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے دماءکم اپنا خون ولا تخرجون نہیں تم نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو من دیارکم اپنے گھروں سے ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو ثم انتم پھر تم ہؤلاء یہی ہو تقتلون تم قتل کرتے ہو انفسکم اپنے آپ کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو منکم اپنوں میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاثم گناہ کے ساتھ والعدوان اور زیادتی کے ساتھ وَإِن يَأْتُوكُمْ اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر تفادوہم تم فدیہ دے دیتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ حرام کیا گیا ہے علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکالنا وَإِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے دماءکم اپنے خون ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو من دیارکم اپنے گھروں سے ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا وانتم اور تم تشہدون شہادت دیتے ہو ثم انتم پھر تم ہؤلاء یہی ہو تقتلون تم قتل کرتے ہو انفسکم اپنے آپ کو وتخرجون اور
تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو منکم اپنوں میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاثم گناہ کے ساتھ والعدوان اور زیادتی کے ساتھ وَإِن يَأْتُوكُمْ اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو وَهُوَ اور وہ محرم حرام کیا گیا ہے علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکالنا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فریقاً منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وإن یأتوکم اسارا تفادوہم وَهُوَ محرم علیکم اخراجہم۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں سے 4 وعدے لیے تھے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ الرسول میں تشریف لے کر گئے تو وہاں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، جن میں سے ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قریظہ تھا۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ میں بڑے پرانے آباد تھے، اور 2 قبیلے جو تھے انصار کے تھے، جن میں سے ایک اوس قبیلہ تھا، ایک خزرج قبیلہ تھا۔ اور اس میں جو بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے، یہ خزرج قبیلہ جو تھا ان کے حلیف تھے، یعنی ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اگر کسی کی بھی لڑائی ہوتی ہے تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ اور اسی طرح بنو قریظہ کے جو یہودی تھے وہ اوس قبیلہ جو انصار کا تھا اس کے حلیف تھے کہ اگر لڑائی ہوتی ہے تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہودیوں پر جو ہے نا 4 چیزیں حرام کی تھیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے منع کیا تھا کہ آپس میں خون نہیں بہانا، دوسرا گھروں سے نہیں نکالنا، اور اللہ رب العزت نے 4تھا حکم دیا تھا کہ اگر قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کو فدیہ دے کر جو ہے نا تم نے چھڑا لینا ہے۔ تو یہ 3 باتوں کا انکار کرتے تھے، اور صرف ایک بات تھی، جب آپس میں ان کی لڑائی ہوتی، یعنی ایک طرف بھی یہودی ہیں دوسری طرف بھی یہودی ہیں، اور بنو نذیر بنو قینقاع جو تھے وہ خزرج کے حلیف تھے، اور اسی طرح بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ جب ان کی آپس میں جنگ ہوتی تو صاف ظاہر اس میں یہودی قتل بھی ہوتے، اور یہودی جو ہے نا مرتے بھی تھے، اور یہودی قیدی بھی ہوتے تھے۔ جب کوئی یہودی قیدی ہو جاتا ہے تو پھر یہ فدیہ دے کر چھڑا لیتے، یعنی باقی 3 باتیں جو تھیں ان کا انکار کرتے اور صرف ایک بات پر عمل کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تم ساری باتوں پر عمل کرتے، لیکن تم نے آپس میں لڑائی بھی کی، آپس میں قتل و غارت بھی کی، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالا، ایک دوسرے کے مال پر قبضہ بھی کیا، باقی سارے کام کیے ہیں،
قیدی بھی بنایا لیکن صرف قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لے، تو یہ ایک کام کرتے ہو، اللہ نے جو 4 وعدے لیے تھے ان میں سے ایک کام کرتے ہو، باقی جو ہے 3 تم نے چھوڑ دیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ آپس میں خون نہیں بہانا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، مسلمان کا مسلمان کو گھر سے نکالنا وہ ایسے ہی ہے جیسے جناب اپنے آپ کو جو ہے نا گھر سے نکال رہا ہے۔ ثم اقررتم، اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے اقرار کیا، تم نے پختہ وعدہ کیا اس چیز کا اور تم اس بات پر شاہد بھی ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تم نے وعدہ کر لیا، اس کے بعد تم نے قتل بھی کیا اپنے آپ کو قتل کیا، یعنی اپنے بھائی کو قتل کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو قتل بھی کیا۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نے ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالا، گھروں پر قبضے بھی کیے۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے پر جو ہے نا جنگ کی صورت میں چڑھائی بھی کی، زیادتی بھی کی اور گناہ بھی کیا، اور اگر قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں تو وہ تم نے چھڑا لیا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ یہ حرام کیا گیا تھا تمہارے اوپر ان کا نکالنا، لیکن تم نے قتل بھی کیا، لڑائی بھی کی، نکال بھی دیا اور زیادتی بھی کی، ظلم بھی کیا، سارے کام کیے۔ تو ان آیات سے جو ہے نا مفسرین نے چند مسائل اخذ کیے ہیں۔ پہلا تو مسئلہ یہ ثابت ہوا ان آیات سے کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا، مسلمان کا خون، مال، عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا یہ حرام ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے عظیم خطبہ میں فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہے نا یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اور اسی طرح آپ پوچھتے گئے شہر کون سا ہے، اور بتلایا گیا کہ مکہ ہے، میدان کون سا ہے۔ یہ سارے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے گئے، تو آپ نے فرمایا جس طرح اس دن کی حرمت ہے اسی طرح آپ نے فرمایا تمہارے ایک دوسرے پر مال کی حرمت ہے، عزت کی حرمت ہے، خون کی حرمت ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہاری ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کسی کے خون کرنا، کسی کے مال پر قبضہ کرنا، کسی کی عزت کو داغدار کرنا، یہ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام کیا ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا آج والے ہمارے سبق سے کہ مسلمان کا خون، مال، عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح ایک جسم جو ہے سر کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح کی ایک مسلمان کی جو تکلیف ہے تمام مسلمان اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کسی کو ناحق اس کے گھر یا وطن سے نکالنا بہت بڑا ظلم ہے۔ ناحق ظلم کرتے ہوئے کسی کو گھر سے نکال دینا، وطن سے نکال دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ نے صحابہ پر ظلم کیا کہ صحابہ نے ہجرت کی، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا، اور بعض نے بیوی بچوں کو چھوڑا، خاندان، کنبہ، قبیلہ سب کو چھوڑ کر کبھی حبشہ کی طرف گئے، کبھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے معاشرے میں، ماحول میں آج بھی یہ ظلم پایا جاتا ہے۔ بڑا بھائی جو ہے چھوٹوں کو گھر سے نکال دیتا ہے، یا چھوٹے جو ہے نا والدین کے ساتھ اٹیچ ہو کر بڑے کو گھر سے نکال دیتے ہیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مل جل کر سارے معاملات حل کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ سے کیا ہوا جو عہد ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے۔
اللہ کے ساتھ تم نے جو عہد کر رکھا ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن آج ہم اپنے عہد بھی پورے نہیں کرتے اور جو اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کو بھی پورا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا کہ مجھے تم نے رب ماننا ہے، خالق مالک رازق مجھے سمجھنا ہے۔ ہم نے عالم ارواح میں سب نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، لیکن پھر آگے جا کر ہم نے ایسا ایسا اس وعدے کو بلا دیا، اور بلانے کے بعد ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، اور آج قوم جو ہے دن بدن شرک میں مبتلا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دین کے بعض احکام ماننا اور بعض چھوڑنا یہ سخت مذموم عمل ہے، کہ بعض چیزوں کو مان لینا، جس طرح یہودیوں نے 3 کام جو ہے نا ان کا انکار کیا اور ایک کو مان لیا، تو دین کی بعض باتوں کو، بعض احکام کو، بعض مسائل کو مان لینا اور بعض کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ جس طرح ہمارا طریقہ کار ہے 2 نمازیں پڑھ لیں تو 3 چھوڑ دیں، 3 پڑھ لیں تو 2 چھوڑ دیں، 2 پڑھ لیں تو 3 چھوڑ دیں، اور کبھی جناب کوئی بھی نہ پڑھی، کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لیں، تو یہ چیزیں جو ہے سخت مذموم ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جتنی توفیق دی ہے، جس طرح میں نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا، کوشش کریں احب الاعمال الی اللہ ادومھا فإن اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہو ہمیشہ ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ تو اس لیے ایک دن بندہ جو ہے نا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے اور لمبی دیر تک عبادت کرتا رہے اور دوسرے دن فجر ہی چھوڑ دے، اس سے بہتر ہے کہ وہ تہجد نہ پڑھے، وہ فجر ہی روزانہ جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کرے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اللہ اس کو آدھی رات کی تہجد کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو انسان فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو پوری رات کی نماز تہجد کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ نمازوں کا اہتمام کریں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، آپ نے فرمایا منافقوں کے لیے 2 نمازیں بڑی مشکل ہیں، ایک آپ نے فرمایا فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ آج ہم مسلمان، اللہ رب العزت نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لی، اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے، جو دل میں خیال آیا بس اسی کو پورا کرنا ہے، وہ اچھا ہو، وہ برا ہو، وہ جائز ہو، وہ ناجائز ہو، وہ حلال ہو، وہ حرام ہو، بس جو خواہش دل میں پیدا ہوگی اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ مثلا دل میں آ گیا تو میں نے گاڑی لینی ہے، پیسے نہیں ہیں، چلے کچھ سود لے لیتے ہیں، کسی سے کوئی بے ایمانی کر لیتے ہیں، تو گاڑی جو ہے نا وہ لینی ہے کہ دل میں یہ خواہش آ چکی ہے۔ تو افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے انسان کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو اس لیے خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ جس طرح وہ مثال مشہور ہے کہ ضرورتیں اللہ رب العزت ماڑے لوگوں کی بھی پوری کر دیتا ہے، لیکن خواہشیں بادشاہ بھی ادھوری لے کر چلے جاتے ہیں، خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہر خواہش کی تکمیل کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ایسے انسان کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات پر کنٹرول کیا، جس نے اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لیا وہ حرام سے، بے ایمانی سے، 2 نمبری سے، ہر چیز سے بچ جائے گا۔ اور جس نے اپنی خواہشات پر کنٹرول نہ کیا، خواہش یہ اتنی بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح البخاری میں، آپ نے فرمایا آدم کے بیٹے کو سونے کی ایک وادی مل جائے، وادی کہتے ہیں یہ پہاڑوں کے درمیان میں جو خالی جگہ ہوتی ہے اور بڑی گہری کھائی ہوتی جو ہے نا، اس کو وادی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پوری وادی سونے کی بھر کر آدم کے بیٹے کو مل جائے تو آپ نے فرمایا اس کی خواہش ہوگی کہ ایک اور مل جائے،
اس کی خواہش ہوگی اتنا سونا کسی کے پاس ہے؟ ہاں جی، لیکن آپ نے فرمایا آدم کا بیٹا حریص اتنا ہے اور خواہشات نفس کا پجاری اتنا ہے کہ ایک پوری وادی اس کو مل جائے تو یہ خواہش کرے گا کہ ایک اور ملے، اور آپ نے فرمایا اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، مٹی بھرتی ہے اور اس کے پیٹ کو اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اور آج دیکھیں آپ ہمارے حکمرانوں کو، کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اللہ رب العزت معاف فرمائے، دولت کے انبار ہیں، محلات ہیں، کون سی وہ چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرپشن، 2 نمبریاں، کیا کچھ آپ کو جو ہے نا نظر آئے گا۔ یہ تیل میں ہی دیکھ لیں کس قدر ظلم ہو رہا ہے، بجلی میں کس قدر ظلم ہو رہا ہے، اور گیس میں کس قدر عوام کو جو ہے نا لوٹا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا، اصول بیان کر دیا اس آیت میں کہ جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات پر جو ہے نا کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الجحیم ہی المأویٰ، تو فإن الجنت ہی المأویٰ، تو جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اپنی خواہشات پر کنٹرول کیا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ہمس کے علاقے میں گئے تو لوگوں نے، اب جو ان کا گورنر تھا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 4 شکایتیں کی کہ ہمارا جو گورنر ہے ہم اس کی 4 شکایتیں لگاتے ہیں۔ پہلی انہوں نے شکایت لگائی کہ ہمارا جو گورنر ہے یہ صبح جو ہے نا کافی لیٹ گھر سے نکلتا ہے۔ دوسری شکایت کی کہ یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتا، اور تیسری شکایت کی کہ یہ مہینے میں 1 دن بالکل گھر سے باہر نہیں نکلتا، گھر میں رہتا ہے، اور چوتھی شکایت کی کہ یہ کبھی کبھی جو ہے نا یہ بے ہوشی کا دورہ جو ہے نا اس کو پڑ جاتا ہے، یہ بڑی دیر بے ہوش رہتا ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ تمہاری یہ 4 شکایتیں آئی ہیں، ان شکایتوں کا جواب دو۔ تو سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں ان چیزوں کو ظاہر تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب نہ ظاہر کروں تو کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے شکایت لگائی ہے کہ صبح میں دن چڑھے گھر سے نکلتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میں خود ہی وقت کا گورنر ہے، ہمس بہت بڑا علاقہ ہے شام کا، تو گورنر ہے لیکن کوئی خادم نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے، تو کہنے لگے میں خود ہی آٹا گوندتا ہوں، جب اس میں تھوڑی سی خمیر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے اس کی روٹی بناتا ہوں، تو روٹی بنا کر کھا کر آتا ہوں، اس لیے تھوڑی سی تخیر ہو جاتی ہے، میرا کوئی خادم کوئی ملازم نہیں ہے۔ اور دوسری انہوں نے شکایت کی ہے کہ یہ رات کو باہر نہیں نکلتا، تو میں نے دن لوگوں کے لیے رکھا ہے اور رات میں نے اپنے رب کے لیے خاص کی ہے، رات کو میں نوافل قرآن کی تلاوت سجدے رکوع کرتا ہوں۔ اور اسی طرح تیسری انہوں نے شکایت کی ہے کہ مہینے میں 1 دن گھر سے باہر نہیں نکلتا، وجہ یہ ہے کہ میرے پاس صرف 1 ہی سوٹ ہے، تو میں مہینے کے بعد جو ہے نا اس کو اچھی طرح صاف کرتا ہوں، تو میں پھر اس دن جو ہے نا سوٹ صاف کر کے تو سارا دن اور کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، گھر سے نہیں نکلتا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا تھا۔ اور پھر چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ 1 دن گھر سے جو ہے نا ان کو دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، وجہ یہ ہے، کہنے لگے کہ میں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں مکے میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مشرکین مکہ نے تنعیم والی جگہ جہاں آج مسجد عائشہ ہے، اور اس جگہ انہوں نے سولی کے پھندے پر لٹکایا تھا اور ان کو تیر مارے گئے اور ان کو جناب بڑے بڑے جملے بھی کسے گئے، گالم گلوچ بھی کی گئی، تو میں وہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ جب وہ مجھے سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا وہ مجھے یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے کہ میں نے جو اس علاقے کا گورنر بنایا تھا وہ جو ہے نا میرے معیار پر پورا اترا، تو اور اس نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی اور خواہشات کو نہیں پالا، بلکہ
اسلام اور دین کے مطابق جو ہے نا زندگی گزاری ہے۔ تو اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اپنی خواہشات پر کنٹرول کیا تھا۔ آج کتنے ہی ایسے دوست ہیں جو سودی کاروبار کر رہے ہیں، بس جی بیگم نے آ کے جی کوٹھی بنانی ہے تو ٹائل پتھر لا لیے، پھر میں کہا روز روز کم نہیں ہوندا، چلو سود لے لینے تو سود لے کے جڑا نا کم کر لینے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، یہ ہیں خواہشات۔ اللہ نے فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، خواہشات پر کنٹرول کر لیا، تو فإن الجنت ہی المأوى، تو جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ تو حقیقت ہے اللہ رب العزت نے دو اصول بیان کی اس آیت میں۔ ایک تو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جب بھی کوئی بھی گناہ کرنے لگیں ذہن میں آ جائے کہ ایک دن رب نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے اور پوچھنا ہے، گناہ ہوگا؟ ہاں جی، گناہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر ورنہ نفس عن الہوا، اپنی خواہشات پر اگر ہم کنٹرول کر لیں تو پھر گناہ نہیں ہوتا۔ آج گناہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، اور دوسرا خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔